میری درخواست ہے آج کی اس قبولیت کی گھڑی میں 100% پر یقین ہوں، میں حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، آج کی قبولیت کی گھڑی ایک شب جمعہ ہے نمبر 1 قبولیت کی گھڑی کی میرے پاس دلیلیں سنتے جائیں۔ ایک شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے شب جمعہ میں۔ دوسرا، سفید بالوں والے میری سامنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرا، جوان بیٹھے ہیں بے تاب جوانی لے کر یا توبہ کرنے والے۔ تیسرا، پردیسی مسافر بیٹھے ہیں جن کی فرض آخری چیز ہے، آخری فرض، وہ آخری فرض میں میرا اللہ آدھا کر دیتا ہے۔ آخری فرض کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور 5واں، پردیسیوں کا مجمع، لیکن وہ میں کہہ چکا ہوں من کے ساتھ مستر کا مجمع، چین لوگوں کا مجمع، بے قرار لوگوں کا مجمع، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے دل کا رواں رواں کپ کپاتا ہے اور عرش سے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ چھٹا، 40 سے زیادہ کا مجمع ہے، 40 لوگوں کا مجموعہ جمع ہو جائے، میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ تو یہاں تک کہتا ہے فرشتے کو کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تیرے پاس آیا، میرا اللہ کہتا ہے اس بندے کے حق میں کچھ بندوں نے گواہیاں دی ہیں، تو کہتے ہیں فرشتے یا اللہ کچھ لوگ کہتے تھے اچھا ہے، تو فرمایا فرشتوں کہتے ہیں میرا اللہ میرے فرشتوں غور سے سننا ذرا، اچھا تو نہیں تھا، میں اسے جانتا تھا، اس کے دن بھی، اس کی رات بھی، اس کی صبح بھی، اس کی شام بھی، پر بندوں کی گواہی میں اس کے حق میں قبول کرتا ہوں اور میں نے اس کے اچھوں میں شامل کر دیا اور بخشش کا سارا نظام بنا دیا۔ اس کے حق میں جو بندوں کی گواہی ہے نا وہ میں نے قبول کر لی۔ بے چین لوگ، مستر لوگ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کی رحمت آخری درجے کی متوجہ ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کاغذ قلم ساتھ رکھے، فرضوں کے بعد یا سنتوں کے بعد اسی جگہ بیٹھے باوضو صرف 35 بار لکھ لے محمد الرسول اللہ احمد الرسول، صرف 35 بار، یعنی یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ ایک بار بنے گا، اسی دفعہ اسی طرح 35 بار لکھ کے اپنے ساتھ رکھے گا۔ جو محدثین نے اس کے مشاہدے بیان کیے ہیں پہلے وہ بیان کروں گا، پھر جو اس کے بعد مشاہدے بے بہا ملے ہیں کچھ وہ بھی بیان کر دوں گا۔ لکھا ہے جو طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے وقت اس کاغذ کو، جس کاغذ پہ 35 بار لکھا ہے، اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے چند بار درود پاک پڑھے گا۔ درود پاک کی کوئی باقاعدہ تعداد محدثین نے نہیں لکھی، چند بار اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا۔ اب فائدہ سنیں، لکھا ہے اس کو تواتر سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، تواتر سے۔ اور حضرت کاشمیری نے تو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا۔ شیخ بونی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا شیر سے زیادہ ہیبت پائے گا، چیتے سے زیادہ پھرتی پائے گا، اور فرمایا اس سے زیادہ اس کو اللہ پاک ذہانت فطانت عطا فرمائے گا اور اس کے اندر کے راز کھل جائیں گے۔ اور شیخ شرف الحق یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو اس کو جیب میں رکھے گا اللہ پاک اس کو اپنے علم میں سے علم دے گا، اپنے حلم میں سے حلم دے گا، اور فرمائے جو اس کو اپنی جیب میں رکھے گا، یعنی اس کو اپنے ساتھ رکھے گا، جیب سے مراد ساتھ رکھے گا، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے قدرت کے راز اس پہ کھولیں گے، کشف کے، کرامت کے، روحانیت کے، کمال کے، لاہوت کے، ملکوت کے، ناسوت کے، جبروت کے، اللہ اس پہ راز کھولیں گے۔ محمد الرسول اللہ احمد الرسول 35 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس پہ جادو کا وار خطا، جنات کا وار خطا، نظر بد کا وار خطا، زندگی میں بہاریں اور برکتیں، اور وہ کسی علت سے نجات چاہتا ہے، کہتے ہیں مولا میرا کفن بے داغ جائے، میرے عیب میرے کفن کے ساتھ نہ جائیں، تو اس کو لکھ کے جیب میں رکھے اور اس کو طلوع آفتاب کے وقت دیکھے اور ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھ لے۔ پڑھے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ بس عجب نظام ہے، اور رازوں میں سے راز ہے، رازوں میں سے راز ہے۔ ایک بات یاد آئی، میں گیا چک درہ سبا، اس سے آگے ایک جگہ گیا،
ایک صاحب میرے ساتھ تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے، اس وظیفے کو آپ نے جو بتایا ہے، اس وظیفے کو میں نے ایک جگہ بتایا، یہاں ایک غٹ پیر دے، بڑے پیر صاحب ہیں قبائلی علاقوں میں، بڑے پیر صاحب، کہا کہ وہ ایک دم چونک پڑے، ہمارے ایک مخلص ہیں پشاور میں رہتے ہیں، ایک دم چونک پڑے، پشتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا پیر صاحب ہے یارہ لاہور کے ہیں، وہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ کہہ رہے تمہیں بتایا؟ یہ سب کو بتایا؟ وہ تو سب کو بتایا۔ کہا غصے میں آ گئے بہت زیادہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی، یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی، ایسے پھینکی، اور ایک ایسے وہ جو ہے وہ تھوک پھینکی، غصے میں آ کے نا نئی نسوار پوڑی سے نکالی، نیا ایندھن پیدا کیا نا، نیا ایندھن، نیا فیول۔ وہ نسوار ایسی چیز ہے، ایک چائے اور نسوار۔ ایک میرے پاس فوجی آیا ڈرائیور، تو میں نے اس کا کہا آج کے بعد آپ نے نا چائے نہیں پینی۔ اس نے کہا حکیم صاحب کیسی بات کرتے ہیں، میں ایک میجر کا ڈرائیور ہوں سرکاری گاڑی کا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم چائے پیتے ہو اور پھر کھانستے رہتے ہو، یہ چائے نہیں پینی۔ میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا چائے نہیں تو یارا زندگی نہیں۔ انہیں وہ اسٹیئرنگ پکڑ جلدی کر، چائے پیتا رہے پر اسٹیئرنگ پکڑ۔ کہا انہوں نے نئی نسوار منہ میں رکھی اور ایک کہنے لگے، ایک بہت بڑی سوا من گالی دی، اور کہنے لگے یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ چیز جو ہماری نسل در نسل چلی آ رہی ہے اس نے اس راز کو اتنا عام کر دیا۔ اور پھر کہا جیب سے چیز نکالی اور کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگی، اور عجب فائدے بتائے، عجب فائدے بتائے، عجب فائدے بتائے۔ اور وہ فائدے سچ پوچھیں جو خود میرے مشاہدے بھی نہیں تھے، میں تو ساری عمر سیکھنے والا ہوں، میں تو چیزیں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو، شخصیات کے نام نہیں لیتا، پر میں خود سیکھتا ہوں، ساری عمر سیکھتا ہوں۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کہ چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتے بھی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کیا کہہ رہا؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے، گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں۔ ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا،
घरेलू उलझनों में सैयदा फातिमा, सैयदा कायनात, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा और कायनात में जितनी खवातीन हैं उनकी सरदार, और मैं सैयदा फातिमा के बारे में कहा करता हूँ ये खातून अव्वल है पूरी कायनात। कहते हैं खातून अव्वल मुल्क के वजीर आजम की बीवी होती है, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये खातून अव्वल है सारी कायनात। मेरा तो ये यकीन भी है, अकीदा भी है, और है तो मेरे ख्याल में ठीक है, खातून अव्वल है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये वो बताती थी घरेलू उलझन इसके बड़े तजर्बे हैं, लेकिन इसका वजीफा नहीं पढ़ना। जो मैं तजर्बा बता रहा हूं, अब इसको वजीफा पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, लाखों पढ़ें, करोड़ों पढ़ें, इसका वजीफा करें, जरूर करें इसका वजीफा। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या लिखो, अल मुबीन। इसको जुदा जुदा करके मुझे जिस दरवेश ने इजाजत दी थी, इसको पढ़ना नहीं है, इसको तसव्वुर से लिखना है। ये जरा नुक्ता याद रखें, यहाँ जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। पढ़ेंगे तो लिखेंगे, लेकिन पढ़ने से मुराद इसकी तस्बीह, और इसकी तस्बीह हैं, किताबों में रिवायात है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इस वक्त जिस अमल की आपको इजाजत दे रहा हूँ, वो अमल है इसको तसव्वुर में लिखने का अमल। वो अमल मुझसे जरा थोड़ी सी तवज्जो से ले ले। आप जिस जिंदगी के घर के जिस मसले को हल करना चाहते हैं, उसके ऊपर तसव्वुर ही में इसको लिखें। चलो आप ऐसा करें, आपकी औलाद है, घर है, उसके ऊपर लिखें जरा, तसव्वुर में लिखें, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। अच्छा, ये तसव्वुर पहले थोड़ा कमजोर होगा, फिर एक वक्त आएगा ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा, ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आप जरा रुक गए हैं मेरी बात को। आप कहेंगे विर्द कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। आप कहेंगे तस्बीह बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो अमल जैसे मिला मैं तो वैसे पहुंचाऊंगा, मुझे जो अमानत जैसे मिली मैं वैसे पहुंचाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे लिख के हम आटे में गूंद दे, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे लिख के बोतल में पी ले, मैं कहूंगा नहीं। जो मिला है मैं फिर वजाहत करूं। मुख्तलिफ हमारी रूहानियत अमलियात की किताबों में इसकी मुख्तलिफ तरकीबें लिखी हैं। जो मुझे तरकीब मिली है मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और वो इक्सीर है और तीर है, और तीर भी ऐसा है कि बेखता तीर है, निशाना है, जबरदस्त निशान, कमाल चीज। इसको सिर्फ 3 बार लिखना है। अब लिखने की तरकीब मैं बताता हूं, आसान बिल्कुल। आपने खप लिया, अब आसान बताता हूं। ये देखें, आपने एक काम करें, सिर्फ इसको पहले लिखा हुआ देख के अपनी आंखों में समो लो। समो के इसकी आपके पास आंखों में बन जाएगी स्टैंप, मोहर। इस स्टैंप को वहीं स्टेप कर, बहुत काम ही खत्म हो गया। देखें, कलम से लिखने में बड़ी देर लगती है, मोहरें बना के मोहरें लगाते जाओ, मुश्किल है कोई? इस नक्श को पहले अपनी आंखों में समोएं, दिल में समोएं। बहुत ताकतवर नक्श है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है, और इसकी बड़ी ताकत है। अल मलिक अल हक अल मुबीन, और फिर इधर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। आंखों में इसको आंखों में ले ले, इसका अक्स ले ले, आंखों में इसका अक्स ले ले। चलो ये बता दें, जिस बंदे ने किसी बंदे को कत्ल किया हो उसकी आंखों में किसका अक्स होता है? कातिल का अक्स होता है, और वहीं से कातिल के अक्स को निकाल के उसी वक्त दिखा देता है। जो कातिल जिसने किसी को कत्ल किया है, जब वो मरता है उसकी आंखों में उसी का अक्स होता है। किसी ने सुना ये वाक़या? आप सिर्फ अपनी आंखों में अक्स ले लें। इन लफ्जों का क्या करें? लिख के गाड़ी में लगा दें, लिख के दफ्तर पे लगा दें, लिख के किचन पे लगा दें, लिख के सामने लगा दें, लिख के। अच्छा, याद तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको अपनी आंखों के अक्स में लें, अपने दिल के अंदर उतारें, और दिल पे उतार के इसको आंखों से जाहिर करें। और जिसके वक्त को अच्छा समझते हैं कि जिसका वक्त अच्छा हो जाए, उसी पे ऐसे तस्वर में इसका अक्स लगा दें उसकी पेशानी पे। कहीं आप चाहते हैं कि वक्त नसीब हो, औलाद का मुकद्दर हो, नसीब हो, रहमत हो, इज्जत हो, बरकत हो, बीवी, घर, बहन, बेटी, माँ, कोई नेमत घरेलू जिंदगी में। अच्छा, कहीं गड़बड़ हो रही, वहीं इसका अक्स लगा दें, और इसका अक्स लगा के कहें, ऐ अल्लाह का कलाम, मेरे बस में नहीं, तो अपना करिश्मा दिखा।
اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا، اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے، اللہ اس کا کام ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، سنو، ایک بزرگ تھے، کہیں سفر سے آئے تو ان کا سوار بھی تھا، گدھا بھی تھا، کسی نے ان کو گھر دے دیا تو گدھا بھی، بارش شروع ہو گئی، سردی تھی تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا، وہ بھی آ گئے تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی، درد ذہن شروع ہوا۔ اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو، اس نے تعویذ لکھ کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا، تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے۔ وہ تعویذ کام کر گیا، آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتے ہیں۔ ہماری روحانیت کی کتابوں میں اور ابکری میں بھی چھپا ہے، فارسی کا شعر ہے۔ یہ تو بول کام کرتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا کام کرے گا، یہ تو بول کام کرتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں نقش کریں، دل کے اندر اس کا عکس لائیں، اس کا نقش لائیں۔ سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں، اور سیدہ کا عمل ہے۔ ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا، کوئی خاتون آتی تھی، آپ یہی فرماتی تھی اور یہی عمل دیتی تھی، یہی وظیفہ دیتی تھی، یہی تسبیح دیتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے، 100% سمجھ آ گئی۔ اب اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یعنی یہیں سے کام شروع کر دیں اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے، اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں، میری پیشانی کے اوپر لگائیں اس ٹائم پہ، اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں۔ اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا سا عمل، بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو۔ میرا چھوٹا آن محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا، مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤں، کہتا بابا جی کوئی بلاؤ گا، مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا۔ تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ جو صبح اور شام یہ 3 سورتیں پڑھ لے، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا، اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے، جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں کو، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 سورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت، ایک بار سورت فلق پوری سورت، اور ایک بار سورت ناس پوری سورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کے بعد پہلے سر پر، اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 سورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا،
अगर जिंदा रहा तो गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। सोते वक्त ये अमल 3 दफा कर ले। और अब्दुल्ला बिन खुबैब से रिवायत है, फरमाया जो सुबह व शाम 3 बार कुल वल्लाह और मुअव्वज़तैन पढ़ ले, मसलन 3 दफा कुल वल्लाह, 3 दफा फलक और 3 दफा नास, ये सूरतें, फरमाया जो सुबह शाम पढ़ ले, सुबह शाम। ये एक और रिवायत है। पहला अमल हथेलियों को सीधा करके 3 दफा करना, पहला अमल वो है। दूसरा अमल ये है कि जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले। अब इसके कमालात सुने, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी, बस अब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया। अब तुम्हें किसी चीज, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाकामी, किसी मुसीबत को इंशाअल्लाह आंखों से नहीं देखोगे। ये जो हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं, ये दरअसल कशकोल है कि मौला मैं खाली हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं मंगता हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं आजिज हूँ और तू शहंशाह है, मुझ फकीर को अता फरमा। हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं तो दो बंदा दोनों हाथों में दुआ के लिए हाथ फैलाता है और फिर ये 3 सूरतें पढ़ के फूंक मारता है। इन तमाम तीनों सूरतों का नूर, इसका सरूर, इसकी बरकत, इसकी रहमत और इसकी अता उसके हाथों पे आती है। फिर उस सारी अता को अपने पूरे जिस्म पर फेरता है तो ऐसे है इसके पूरे जिस्म पे एक नूर का हिसार, दीवार, एक नूर इसके जिस्म पे। फिर उसको दुनिया का कोई हसद का तीर, कोई जादू का तीर उस पे वार नहीं होता।